خواتین حضرات، میں ہوں عارف کسانہ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جہاں سویڈن کی اہم خبریں، یہاں کے حالات حاضرہ اور امیگریشن کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کا ولاگ بہت ہی اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جو اکثر یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ آپ کے چینل پہ اچھی خبریں نہیں ملتی، امیگریشن کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے سخت قوانین آتے ہیں اور بعض اوقات ہم لوگ آپ کے ولاگز دیکھ کے تھوڑا ڈر بھی جاتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے آج کا ولاگ جو ہے یہ ایک بہت اچھا ولاگ ہے، اور انفیکٹ امیگریشن کے معاملے میں سویڈش حکومت نے یو ٹرن لیا ہے۔ اس میں جو ٹین ایجرز کی ڈیپوٹیشن ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اس کے علاوہ جو ٹریک چینج ہے اور پرماننٹ ریزیڈنس کے خاتمے کے حوالے سے جو باتیں ہوتی رہی ہیں، تو حکومت نے ان تمام معاملات کے حوالے سے ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے۔ اس سب کی تفصیل جو ہے وہ آج کے اس ولاگ کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ پریس کانفرنس کا تھوڑا سا حصہ دیکھیں جس میں سویڈش وزیر اعظم اولف کرسٹرسن اپنے ساتھ جو تین ان کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ Välkomna hit. Vi har enats om en reform av anhöriginvandringen som gör att de som har kommit till Sverige lär sig svenska, studerar eller jobbar och gör rätt för sig och får en bättre chans att skapa sig en framtid i Sverige. تو سویڈش وزیر اعظم میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ جو ٹین ایجرز کا مسئلہ تھا ان کی ڈیپوٹیشن کا اور اس کے علاوہ جو باقی معاملات تھے، اس پہ حکومت نے جو ہے وہ ایک اہم فیصلہ کیا ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے حکومت کی مائیگریشن کی پالیسی کے حوالے سے، کیونکہ یہاں پہ جو 18 سال کے جو نوجوان ہو جاتے تھے اس کے بعد ان کو جو حکم ملتا تھا کہ وہ یا سویڈن چھوڑ دیں یا وہ اپنے آپ کو اس ثابت کریں کہ ان کے پاس جاب ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ مینٹین کر سکتے ہیں۔ تو اس معاملے پہ بہت زیادہ یہاں پہ جو ہے وہ بحث ہوئی، اپوزیشن نے اس معاملے پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا موقف اٹھایا، اور انفیکٹ انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ بل بھی پیش کیا، اور اس میں جو تینوں چھوٹی جماعتیں تھیں، سینٹرل پارٹی، لیفٹ پارٹی اور اس کے ساتھ جو ملیو پارٹی، انہوں نے مل کے پارلیمنٹ میں ایک قرارداد بھی پیش کی، لیکن اس وقت سوشل ڈیموکریٹ کے ساتھ ان کا جو کنسنسس نہ ہو سکا اور وہ پاس نہ ہو سکی، لیکن اس کے باوجود اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر آیا، اور اس پریشر کے بعد اب حکومت جو ہے وہ یو ٹرن لینے پہ جو ہے وہ مجبور ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹین ایجر ڈیپوٹیشن کا مسئلہ اصل میں ہے کیا۔ تو سویڈن میں بہت سے ایسے خاندان جن کے پاس یہاں پہ ورک پرمٹ ہے یا ریزیڈنس پرمٹ ہے، یا بعض صورتوں میں ان کے پاس سویڈش نیشنلٹی بھی ہے، لیکن ان کے جو بچے جو 18 سال کی عمر سے جب وہ بڑے ہو جاتے تھے تو ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اب والدین پہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہے، اب انہیں الگ سے اپنا ریزیڈنس پرمٹ جو ہے وہ لینا ہے، حالانکہ وہ یہاں سویڈش اسکولوں میں جا رہے ہیں، وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ سویڈش روانی سے بولتے ہیں، وہ بہت سالوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، لیکن قانون جو ہے وہ ان کو کہہ رہا تھا کہ وہ یا تو اپنے آپ کو جو ہے وہ ریزیڈنس پرمٹ کے لیے تو وہ تمام شرائط پوری کریں، ادروائز ان کو جو ہے وہ ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اور اس میں سے بہت سے ایسے نوجوان تھے جو یہاں پہ جمنازیم میں یعنی کالج میں یا بعض یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے، اور ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے عمر کا زیادہ تر حصہ سویڈن میں گزارا، ان کا اپنے آبائی ملک کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس وجہ سے یہ معاملہ سویڈن میں بہت بڑا سیاسی اور سماجی مسئلہ بن گیا۔ اس کے بعد اب حکومت نے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے، جیسے آپ یہ پریس کانفرنس دیکھ رہے تھے، سویڈش وزیر اعظم اولف کرسٹرسن نے کہا ہے کہ اس میں ہم ایک سیفٹی کلاز لا رہے ہیں، یعنی ایک خاص قانونی شق متعارف کرائی جائے گی جس کے تحت ان نوجوانوں کو سویڈن میں رہنے کا موقع مل سکے گا، اور یہ شق جو ہے وہ فیملی ری یونین کے قانون میں شامل کی جائے گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان سویڈن میں یہاں پلا بڑا ہے، اس نے سویڈش زبان سیکھی ہے، یہاں پہ وہ پڑھ رہا ہے یا کام کر رہا ہے اور قانون کی پابندی کر رہا ہے، کسی قسم کا اس نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، تو اس کو مستقبل میں سویڈن میں رہنے کا موقع دے دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال جو ٹین ایجر ڈیپوٹیشن سی وہ روک دی گئی ہیں، اور سویڈن کی جو مائیگریشن ایجنسی ہے اس نے فی الحال تمام ایسے کیسز روک دیے ہیں جن میں جو ہے وہ ڈیپوٹیشن کو انہوں نے فیصلے کیے تھے۔ ایسے نوجوان جن کی عمر جو ہے وہ 21 سال تک ہے اور انہوں نے پہلے اپنے والدین کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ریزیڈنس پرمٹ حاصل کیا تھا، فی الحال ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلے نہیں کیے جائیں گے جب تک کہ نیا قانون جو ہے وہ نہیں بن جاتا۔ لیکن اہم مسئلہ بھی باقی
باقی ہے یہ ریلیف ہر کیس پہ لاگو نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہاں سویڈن سے حتمی طور پر ڈیپوٹیشن کے آرڈرز مل چکے ہیں, اس کے بعد اس نے عدالت میں اپیل کی ہے اور عدالت نے بھی اس کی اپیل ریجیکٹ کر دی ہے, تو وہ اس میں شامل نہیں ہوگا. لیکن ایسے لوگوں کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ الگ سے نئی درخواست دے سکتے ہیں, اور اگر وہ نئی درخواست دیں گے تو پھر وہ اس قانون کے تحت دیکھ سکیں گے. ٹین ایجر ڈیپوٹیشن رکنے کا یہ جو معاملہ تھا, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو اہم رول کیا ہے وہ سویڈن کی سینٹر پارٹی نے کیا ہے. سینٹر پارٹی نے یہ مسئلہ سب سے پہلے اٹھایا تھا, اور اس کے بعد پھر جو گرین پارٹی ہے, لیفٹ پارٹی ہے, وہ بھی ان کے ساتھ مل گئی, اور انہوں نے بھی جو ہے وہ بڑی شدت سے کہا کہ اس حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے. تو یہ ان تین پارٹیوں کو اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس معاملے میں کافی جو ہے وہ جدوجہد کی, خصوصاً سینٹر پارٹی نے, اور جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ یو ٹرن لینے میں جو ہے وہ مجبور ہوئی ہے اور ٹین ایجر ڈیپوٹیشن رک رہی ہیں. دوسرا معاملہ جو ہے وہ ٹریک چینج والا بھی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ تھا, اس پہ کئی دفعہ بات ہوئی ہے. وہ یہ تھا کہ یہاں کے کچھ لوگ آتے تھے, وہ اسائلم لیتے تھے, اور اس کے بعد وہ اپنا جو ہے وہ اسائلم کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہونے کے بعد وہ ٹریک چینج کر لیتے تھے, سپور بھی تھے, یعنی وہ ورک پرمٹ لے لیتے تھے, اور ورک پرمٹ کے بعد پھر جو ہے وہ یہاں پہ جاب وغیرہ تلاش کرتے تھے. لیکن پچھلے سال اپریل میں قانون آیا اور انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ چینج کر دیا, اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو یہاں سے ملک چھوڑنا پڑا. اور اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس میں بھی جو ہے وہ ہم تبدیلی لائیں گے, کیونکہ پہلے یہ تھا کہ ملک چھوڑنے کے بعد آپ اپنے ملک جا کے وہاں سے درخواست دیں, لیکن حکومت نے کہا ہے کہ اب اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو وہ لوگ سویڈن میں رہ کے ہی جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک دوسری بہت بڑی جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ اچیومنٹ ہے, اور یہ سویڈش حکومت کا امیگریشن کے معاملے میں دوسرا یو ٹرن ہے. اور تیسرا یو ٹرن انہوں نے جو ہے ورک پرمٹ کی سیلری کے حوالے سے لیا ہے. اس پہ بھی بہت زیادہ بات ہوئی کہ جو اگر یہ ابھی جون سے اگر یہ تقریباً 34,400 سویڈش کرون جو ہے سیلری ہو جائے گی, تو اس میں سویڈن کا ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوگا. گزشتہ دنوں آپ نے ایک ولاگ بھی دیکھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ تقریباً 65,000 لوگ چاہیے سویڈن کے ہیلتھ سسٹم کو, ویلفیئر نظام کو چلانے کے لیے, جو یہاں سے نہیں ملیں گے. اب اس کی روشنی میں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ صحت کے شعبے میں یعنی ہیلتھ کے شعبے میں یا سوشل ویلفیئر یا سوشل کیئر کے شعبے میں جو کام کر رہے ہوں گے, جیسے نرسنگ ہیں, نرسنگ اسسٹنٹس ہیں, یا کیئر ہوم ورکرز ہیں, یا بوڑھے لوگوں کے ساتھ جو کام کرتے ہیں, ان کے لیے قوانین جو ہے وہ نرم بنائے جائیں گے. تو اس لحاظ سے ان لوگوں کے لیے بھی جو ہے بہت اچھا یہ جو ہے وہ ایک موقع ہوگا کہ وہ اس جو تنخواہ ہوگی 34,000 اس سے کم تنخواہ پہ بھی ان کو ورک پرمٹ مل سکے گا یا کنٹینیو کر سکیں گے. اور جو چوتھا حکومت نے یو ٹرن امیگریشن پالیسی پہ لیا ہے وہ بھی یہ ہے کہ یہاں پہ بات ہو رہی تھی, ایس ڈی والے کہہ رہے تھے کہ جن کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی ہے ان کو ختم کیا جا سکے یا واپس لیا جا سکے, اور اس میں تقریباً 1,80,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ متاثر ہو رہے تھے. اس پہ بھی بہت زیادہ پریشر آیا تھا, اور اب اس کے بعد حکومت کہہ رہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ اس کو عملی جامہ پہنانے میں کافی قانونی مسائل ہوں گے, اور اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ ایک نئی تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دیں گے, وہ اس پہ بات کرے عملی طور پہ جو ہے اس کو اگلے جو پارلیمانی انتخابات ہیں یعنی ستمبر کے بعد جو نئی حکومت بنے گی تب تک کے لیے کر لیا. تو یہ معاملہ بھی سمجھے کہ ایک طرح سے انہوں نے روک دیا ہے. یہ یعنی 4 جو ہے وہ بڑے میجر جو ہے وہ حکومت نے یو ٹرن لیے امیگریشن پالیسی میں. اور اس میں بڑی حیرت کی بات سی کہ اس پریس کانفرنس سے پہلے ہی جو سویڈش ڈیموکریٹ پارٹی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری سخت امیگریشن پالیسی بنی ہے, ان کے جو سربراہ تھے جیمی اوکسن, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے ٹین ایجر ڈیپوٹیشن کا مسئلہ رکنا چاہیے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو. یہ لوگوں کو بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ ایس ڈی کے سربراہ نے کس طرح سے اتنا بڑا یو ٹرن لیا, حالانکہ وہ حکومت کو مجبور کر رہے تھے کہ یہ سخت گیر پالیسیز بنائی جائے. میرا خیال ہے کہ جو اپوزیشن کا پریشر تھا, سماجی حلقوں کا پریشر تھا, یہاں پہ بہت زیادہ جو مظاہرے ہوئے تھے, ان تمام چیزوں نے جو ہے وہ ایس ڈی کے سربراہ کو بھی یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ یہ ہمیں اس میں تبدیلی لانی چاہیے اور یہ سویڈن کے لیے اچھا ہے اگر وہ لوگ یہاں پہ رہیں. اس وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ کافی اچھی جو ہے وہ خوش اسلوبی سے ایک اچھے معاملات کی طرف گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ سویڈن کی جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ اچھا فیصلہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ یہ ٹیمپرری حل نہیں ہونا چاہیے,
یہ مستقل حل ہونا چاہیے اور آزادانہ جو ریزیڈنس پرمٹ کی عمر جو ہے وہ 18 سے 21 سال کر دینی چاہیے. 21 سال کے بعد جو ہے وہ نوجوانوں سے کہا جائے کہ وہ اپنا ریزیڈنس پرمٹ جو ہے وہ کریں, اور ایسے نوجوان جن کو ملک بدری کا سامنا ہے ان کو ملک بدر نہ کیا جائے. تو آج کا ولاگ ان تمام اہم باتوں کے حوالے سے ہے. مختصر یہ کہ ٹین ایجر ڈیپوٹیشن روک دی گئی ہیں اور فی الحال 21 سال تک کے جو نوجوان ہیں ان کے کیسز پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے, اور اس میں سیفٹی کلاس جو ہے وہ رکھی جائے گی, اور ٹریک چینج کا قانون ہے اس میں بھی نرمی ہو جائے گی. اس کے بعد وہ سویڈن سے ہی اپلائی کر سکیں گے, ان کو سویڈن سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا. اور ورک پرمٹ کی تنخواہ جو 34,400 سویڈش کرون ہو رہی ہے جون سے, اس میں جو ہیلتھ ورکر ہے اور سوشل ویلفیئر کے شعبوں سے کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ اس میں نرمی ہو جائے گی, تاکہ وہ لوگ جو ہے اس ورک پرمٹ کی کم تنخواہ لے کے بھی کام کر سکیں. تو یہ جناب بہت اچھا میں سمجھتا ہوں فیصلے ہیں, اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ جو ہے وہ کافی اس میں جو ہے وہ بہتری ہے. اس حوالے سے آپ لوگ بھی اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے, اور اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آئے تو دوست صاحب آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. اور مزید کافی اپڈیٹس ہیں وہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ ان ولاگس میں جو ہے وہ دیکھ سکیں گے, اس لیے اس چینل کو دیکھتے رہیے. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں.